وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز دوستوں، دل بندوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، کس سے فرما رہا ہے؟ غور کیجیے گا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، پورے اسلام میں، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ فرما رہا ہے۔ آج کی طرح تیتر بچڑ نہیں، بس بگاڑ یہیں سے پیدا ہوتا ہے کہ جو زبان سے تو آدمی کلمہ پڑھ لے، لیکن جب عمل کی باری آئے تو کنی کترانے لگے، ادھر ادھر نکلنے لگے۔ تو گزشتہ تقریباً 8 محافل میں نے ایمان مفصل بیان کیا، تقریباً لوگ آتے تھے، سنا انہوں نے کہ یعنی ایمان تفصیل سے ہے کیا، اور ہر اس پر قرآن کی آیت کی دلیل دی کہ اللہ پر ایمان، تو آیت قرآنی سے کہ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے۔ آج ہم زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں، دیکھیں یہاں بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب پورا داخل ہونا کیا ہے؟ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، زبان سے جب پڑھ لیا تو قلب سے تصدیق بھی کرو، یہ نہیں کرو جب آ گئے دائرہ اسلام میں تو پھر پورا اسلام کی بات مانی جائے گی، اللہ کے احکامات کو پورا مانا جائے گا، اور زندگی گزارنے کے لیے اسلام سے بہترین کوئی مذہب ہی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جب اسلام پر آدمی عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو حقیقت میں سکون میں آ جاتا ہے۔ بظاہر تو تھوڑی پریشانی لگتی ہے وقتی، کیونکہ وہ جس معاشرے میں رہ رہا ہوتا ہے وہ معاشرہ ویسا نہیں ہوتا، لیکن جب وہ گزارنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے اور پھر وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ اب فی زمانہ دیکھ لیں، نام اسلام کا لیتے ہیں اور کام سارے یہود و نصارہ اور ہنود والے کرتے ہیں۔ حقیقت بتا رہا ہوں، یہ فی زمانہ یہ حقیقت۔ تو ایسے اسلام سے تو کعبہ بھی ڈھایا جا رہا ہوگا۔ وہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کعبے کے متعلق، تو کہا کیا اس وقت مسلمان نہیں ہوں گے؟ کہا کثیر ہوں گے پر ایمان نہیں ہوگا۔ مسلمان تو بہت ہوں گے پر ایمان نہیں ہوگا۔ آج یہی حل ہو گیا ہے ہمارا، اسی نہج پر چلے جانا ہے۔
تعداد میں تو مسلمان نظر آ رہے ہیں، لیکن جب اسلام کے خلاف کوئی بات ہو تو کسی کی زبان سے اف تک نہیں نکل رہا۔ ہاں، اپنی اگر ایک انگلی بھی دب جائے تو چیخ پڑتے ہیں، تھپڑ بھی مار دیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ اگر کسی سے اپنی ایک انگلی بھی دب جائے تو اس کی جان لینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں اس بنیاد پر، یعنی اسلام کے خلاف معاملات کیے جائیں، اس کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، تو کسی کی زبان سے اف تک نہیں نکلے، اور اگر نکلے بھی تو گھٹی ہوئی آواز میں، دبی ہوئی آواز میں۔ تو یہ کیسا ایمان ہے؟ اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء حق کو پیدا کیا۔ دراصل اسلام کیا ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کیا فرمایا؟ کہ یہ وہ چراغ نہیں ہے، یہ وہ جو پھونک سے بجھا دیے جائیں۔ کفار چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ کو اپنا نور پورا کرنا پڑے تو برا مانے، یہ حال ہے ان کا۔ تو آج جو ان کے ساتھی ہیں وہ بھی برا مانتے ہیں، بظاہر تو اسلام کا دم بھرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب کوئی ایسی بات آئی تو برا مانتے ہیں اور لبرل ہو جاتے ہیں۔ یہ لبرلزم جو ہے یہ تباہی کا سبب ہے، یہ کسی کروٹ نہیں بیٹھنے دیتا، یہ بات یاد رکھو۔ تو اگر آج ہم نے اپنا ایمان مضبوط نہیں کیا تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہماری نسلیں کیا کریں گی، اور آیا کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا۔ کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ وہ احادیث سرکار نے فرمائی جو وہ آج پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بتایا وہ آج پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ہم ہوش نہیں کر رہے، ہوش کے ناخن نہیں لے رہے، ہم اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے، اور کھول بھی نہیں رہے اور کھلوانے والے بھی نہیں رہے، وہ بھی بہت کم ہو گئے۔ کیونکہ جب چیز پروفیشن بن جائے تو آدمی پھر نفع کا سوچتا ہے، حقیقت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی حال علماء سوء کا ہے، یا ان کا ہے جن کو اپنی پگار سے یعنی مشاعرے سے مطلب ہے، بولے جیسا تم مانگو گے ویسا ہی دے دوں گا میں، جبکہ اسلام تو یہ نہیں ہے۔ اسلام تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا۔ تو جیسا آج ہو رہا ہے ایسا ہی تقریباً اب سے 450 سال پہلے بھی ہوا، بہت شدت سے ہوا، بہت شدت سے ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت، کیونکہ سلسلہ نبوت تو ختم ہو گیا، پہلے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا کرتا تھا باری تعالیٰ، یہ کام پھر انبیاء کے غلاموں کے سپرد کر دیا گیا، اور ہر دور میں مجدد ہوتے ہیں، ایک صدی میں کئی مجدد دوران ہوتے ہیں، بستی میں بھی ہوتے ہیں، شہر میں بھی ہوتے ہیں، کہ تجدید دین کی کرتے رہتے ہیں۔ جب دین پر یعنی کہ گرد غبار پڑ جاتا ہے اور اس میں اٹ جاتی ہیں چیزیں تو ان کو صاف اور نتھرا کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ جب بدعت اتنی غالب آ جاتی ہیں کہ بنیاد بدعت میں دب جاتی ہے، جو اساس ہے دین کی وہ بدعت میں دب جاتی ہے تو وہ صاف کر کے ستھرا دین پیش کر دیتے ہیں۔ اور اس وقت بھی ایسا ہی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا سبب ہمارے لیے پیدا فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، کہ ہمارے لیے بھی ایسا معاملہ ہو جیسا معاملہ اب، کیونکہ 1000 سالہ مجدد تو آنا نہیں ابھی، پہلے 1000 سال کے مجدد خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور دوسرے
1000 سال کے مجدد شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے، دوسرے سال کے مجدد، دوسرے 1000 سالہ مجدد، الف کہتے ہیں 1000 کو، میاں کہتے ہیں 100 کو۔ تو ہر صدی میں مجدد، اور اچھا مجدد کی نشانی یہ ہے کہ 2 صدیاں پاتا ہے، وہ 2 صدیاں پاتا ہے، ایک صدی میں پیدائش ہوتی ہے، دوسری صدی میں وصال ہوتا ہے۔ اور بھی بہت ساری نشانیاں علماء کرام نے بتائی ہیں جو مجدد ہوتے ہیں ان کی۔ تو اگر ہم چیزوں کو سمجھیں تو ہم اپنی زندگی میں بھی بدلاؤ لا سکتے ہیں، اور اپنے اہل خانہ کی زندگی میں، پھر اہل محلہ کی زندگی میں، اس طرح سے یہ بات پھیلتے پھیلتے پورے عالم میں پھیل جائے گی، ورنہ سارے مسلمان سن ہو جائیں گے، جیسے سن ہے ابھی، حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور میں پھر مدد فرماتا ہے، لیکن مدد کے طالب تو بنے ہم، مدد کے طالب تو بنے، ہدایت کے طالب تو بنے۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، ہم ہدایت کے طالب بنتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں ہم سب کچھ مان لیں گے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے، تو آپ ہدایت کے طالب تو نہیں ہیں۔ ہم نماز بھی ادا کر لیں گے، ہم قرآن بھی پڑھ لیں گے، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن چوری کرنا نہیں چھوڑیں گے، تو کیسا ایمان ہے یہ؟ تو پھر تو پورے داخل نہیں ہوئے۔ پورے داخل ہونا تو یہ ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دو جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، اور ہر اس چیز کو اختیار کرو جس کا حکم دیا ہے۔ ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو اب سے تقریباً 450 برس پہلے اکبر بادشاہ ہندوستان کا بادشاہ بنا، میں نام سنا، جلال الدین اکبر نام تھا، وہ بھی ڈھلم الیقین آدمی تھا، ظلم الیقینی کا عالم تھا اس کا، اور بڑے برے معاملات تھے، ہندوؤں کا بڑا غلبہ تھا۔ جب جودھا بائی سے اس نے شادی کی، اب یہاں راہ نکالنے کی بات آ رہی ہے، راہ نکالنے کی بات آ رہی ہے۔ راہ نکالنے میں تو اس وقت کے لوگ بھی ماہر ہو گئے، بڑے ایکسپرٹ ہو گئے، دھڑلے سے اسلام کے خلاف، اسلام کی بنیاد کے خلاف کام کرتے تھے، اور کہتے ہیں نہیں ہم نے تو ایک راہ نکالی ہے، ہیلا کیا ہے، واٹس دس نانسنس، یہ کون سا ہیلا ہے، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ اصل میں دھوکہ آپ اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ ایسے لوگوں کا شمار علماء سو میں ہوتا ہے، اور حکومت کے وقت کے ساتھ مل بھی جاتے ہیں وہ، اور مل کے ایسے معاملات بتا رہے ہوتے ہیں، لو جواب دو اس کا۔ تو علماء حق جواب بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں ایسے کتوں کے منہ کیا لگے، کیونکہ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، لیکن جب وہ گمراہ ہوا تو پتہ بھی نہیں لگا۔ تو بات دراصل یہ ہے، شاید میرا بیان پورا نہ ہونے پائے لیکن بات سمجھانی ضروری ہے۔ ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں آپ کو۔ دیکھو، لوگ اس وقت کے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام سچا مذہب ہے، اگر اسلام کے خلاف کوئی کام کریں گے تو عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا۔ تو کسی زمانے میں ایک شخص تھا، بڑے مناظرے کیا کرتے تھے مسلمانوں کی طرف سے، تم جس کے جیسی وضاقتہ اختیار کرو گے، جس سے محبت کرو گے، روز محشر اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ سرکار کی حدیث کا مفہوم ہے۔ لیکن 2 باتوں میں بڑا قطرہ تھا، کہتا تھا ایک تو اسلام میں وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ وضو کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے، وضو کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے۔ 4 فرائض ہیں وضو کے، کونیوں تک ہاتھ دھونا، چہرے کی ٹکلی پوری دھونا، دونوں کان کی لو اور جہاں سے بال اگتے ہیں یہ تھوڑی تک پوری دھونا، 2، اور نمبر 3 سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت پیروں کا دھونا۔ میں اس وجہ سے یہ واقعے سے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی حقیقت سمجھ میں آ جائے، کچھ گمراہ کرنے والے تو بڑے ہیں۔ تو جب اسلام میں داخل ہو گئے تو پورے داخل ہو جاؤ، پھر احکامات بھی پورے ماننے پڑیں گے۔ ایک یہ اس نے کہا، اور دوسرے یہ کہا کہ
جب غسل فرض ہو جائے تو نہانے کی کیا ضرورت ہے، غسل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو عیسائیت میں کتنا اچھا ہے، اس کی بقول اس کے کہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جبکہ یہ حکم ہے، امر ہے کہ غسل فرض ہو گیا تو فوراً غسل کرو۔ نماز پڑھاتا تھا مسجد میں، اکثر فجر میں دیر ہو جایا کرتی تھی، تو کہنے لگا وضو کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، نمازی اعتراض کرتے تھے اتنی دیر ہو گئی۔ تو ایک دن اس کو دیر ہو گئی، اس نے دیکھا نمازی جمع ہے، سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں، تو بغیر وضو کے نماز پڑھا دی جا کے، اور کہنے لگا کہ عذاب آئے گا۔ اللہ کہتا ہے نا ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اس کو اوندھا کر دیتے ہیں، سورہ یاسین میں ہے یہ، اس کو ہم اوندھا کر دیتے ہیں، بغیر وضو کے نماز پڑھا دی۔ اب یہ انتظار کرنے لگا کہ عذاب آئے گا، عذاب بتا کے تھوڑی آتا ہے، عذاب کبھی کبھی اگر پکڑ کے لیے آتا ہے نا تو روڑی سے ٹھوکر لگتی ہے، پہاڑ سے ٹھوکر نہیں لگتی کبھی بھی۔ پہاڑ سے ٹھوکر کھا کے نہیں گرتا آدمی، اگر کھا کر گرتا ہے تو روڑے پتھر سے ٹھوکر کھا کے گرتا ہے۔ تو کہا نماز، پھر اس نے عادت بنا لی، بغیر وضو کے ہی نماز پڑھانے لگا۔ کہا کیا فرق پڑا؟ اس کی بیوی اسے منع کرتی تھی کہ یہ کیا کرتے ہو تم، اسلام میں منع ہے یہ، اور اگر جان بوجھ کر کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھے تو وہ کفر کے مترادف ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اس کا انکار ہے۔ تو تم یہ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا کیا ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا، نمازیں تو پڑھا رہا ہوں میں وہ بات بتا رہا ہوں کہ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، ہم تو صحیح کر رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا، نماز تو پڑھا رہا ہوں میں پابندی سے، پتہ بھی نہیں چلا اور کوئی عذاب نہیں آیا، اسی طرح سے گھر میں رہ رہے ہیں، اسی طرح سے سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سارے معاملات کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ ایک دن اس کو حاجت ہوئی غسل کی، غسل جنابت تھا، اٹھا دیر سے، اس نے دیکھا، پہلے سوچا غسل بنا وقت نکل جائے گا، ایسے ہی نماز پڑھا دی جا کے۔ اب جب ایسے ہی نماز پڑھائی تو انتظار کرتا رہا کہ عذاب آئے گا، حقیقت میں تو اس کی تقدیر میں عذاب آ گیا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا جسم پر عذاب آئے گا اس دنیا میں، لیکن اس کی تقدیر میں عذاب آ گیا تھا، کیونکہ اس نے وضو کا تھا کیسی اختیار کرنا چاہیے کہ عیسائیت میں جو ہے غسل بھی نہیں ہے جنابت کے بعد، اور وضو تو ہے ہی نہیں اس طرح سے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم تو ہیں حکم کے بندے، جب حکم آ جائے تو پھر چوں چرا نہیں کرنی چاہیے کہ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، یہ کیوں ہے تو وہ کیوں ہے۔ جس نے یہ کیوں اور وہ کیوں کیا حکم کے آگے، تو اس کا حال ابھی جو ہونے والا ہے میں بتانے والا ہوں نا، وہی ہوگا انشاءاللہ، ویسا ہی ہوگا، اور ان کا بھی ویسا ہی ہوگا جو آج اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، نام کے مسلمان بنے ہوئے، نام و نہاد۔ وہ مسلمان ہیں کہ کعبہ بھی ڈھایا جا رہا ہوگا تو کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، پوچھا جائے گا کہ ہم نے نہیں، کثرت سے تو بہت نہیں ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ ایک دن یہ سلسلہ چلتا رہا، اس کی بیوی اسے بڑے لان تان کرتی رہی۔ ایک دن اس کی ایک عیسائی پادری سے ملاقات ہو گئی۔ عیسائی پادری نے کہا، اس نے عیسائی پادری سے یہ بات بیان کی، بھائی تمہارے یہاں تو وضو اور وہ نہیں ہے، غسل جناب والے، ہاں ہمارے یہاں تو نہیں ہے سر، بس سینٹمنٹ لگا لو، خوشبو لگا لو بس۔ وہ کہنے لگا یار یہ ہمارے مذہب میں ہے، تو کہنے لگا فرق کیا ہے؟ ایک پادری نے اس کو سمجھایا، مطلب فرق کیا ہے، تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، بس وہ تو فرق تو تہذیب کا ہے، جبکہ یہ تہذیب کا فرق نہیں ہے، تہذیب سے تو مذہب ہوتا ہے، یہ دین کا فرق ہے، بنیادی فرق ہے، یہ حکم ہے، امر ہے۔ تو کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہنا تم عیسائیت اختیار کر لو۔ اس نے کچھ سوچا اور کہنے لگا ہاں کیا فرق ہے، اللہ کو تو ماننا ہے، بھائی اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہم نبی مانتے ہیں ان کو، وہ بھی تو اللہ کے نبی ہیں، تم انکار کرو گے اس کا؟ اس نے کہا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام انکار تو نہیں کروں گا میں کہ اللہ کے نبی ہیں۔ بولے ٹھیک ہے، اس نے عیسائیت قبول کر لی۔ دیکھو عذاب آ گیا اس کی تقدیر میں، اور پتہ بھی نہیں چلا، اور یہ اسی اس میں رہا کہ اب عذاب آئے گا، تو عذاب تو آ گیا ان کے اوپر، یہ بات یاد رکھو، پتہ نہیں چل رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے، عذاب آ گیا ہے۔ اب کیا ہوا؟ جب یہ خبر تمام گاؤں میں پہنچ گئی، پھیل گئی،
جب خبر پھیل گئی تو سارے لوگ بھاگے اس کی طرف، بوڑھے بھی، بچے بھی، جوان بھی، کہ کیا وجہ ہے؟ یہ تو بڑے مناظرے کیا کرتا تھا، بڑا مناظر تھا، یہ عیسائی کیسے ہو گیا؟ جب اس کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا، اس نے کہا بھائی میں بالکل مناظرے کیا کرتا تھا، سب کچھ کیا کرتا تھا، لیکن یہ سارے معاملات ہوئے اور میں انتظار کرتا رہا عذاب آئے گا، دیکھو میں کھڑا ہوا ہوں ابھی تک عذاب نہیں آیا مجھ پر، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میں عیسائی ہو گیا ہوں تو اس میں سے ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا، ارے کہلیں تجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، تیرے اوپر عذاب دائمی آ گیا، ایسی پکڑ ہو گئی کہ یہاں بھی پکڑ اور محشر میں بھی پکڑ، تو مرتد ہو گیا بھائی، اسلام سے ہی نکل گیا کہ عیسائی ہو گیا، کتنا بڑا عذاب آیا۔ آج ہم اس بات کا احساس نہیں کرتے، اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ جدھر بہہ رہی ہے ڈوری کہ اگر غلط بھی بول رہے ہیں تو اچھی نیت سے راضی ہو جاؤ، بولا نہیں ہم تو کوئی بات نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ پھر حق کو حق کہنے والے نہیں رہیں گے۔ اگر یہی حال ہو گیا پھر جبھی تو اسلام کی شکل تبدیل ہو جائے گی، وہ اسلام نہیں رہے گا، اس پہ تکیے گدے چادریں چڑھ جائیں گی، وہ جھنڈوں تلے دب جائے گا، اسلام کا جھنڈا نہیں رہے گا، وہ آپ کے بنائے ہوئے جھنڈوں کے تلے دب جائے گا، کیونکہ آپ نے بنیاد سے انحراف کیا، اور بنیاد حق کا نام ہے، باطل کا نام بنیاد نہیں ہے، منافقت کا نام اسلام نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو، منافقت کا نام اسلام نہیں ہے۔ اب یہی کام حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جلال الدین اکبر اور اس کا بیٹا جہانگیر اکبر، ان دونوں کے خلاف آپ نے کیا۔ مجدد صاحب کا تھوڑا سا تعارف کرا دوں، یہ بنیاد بتائیے، تھوڑا سا تعارف کرا دوں بس۔ 28 واسطوں سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے آپ کا سلسلہ نسب، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، اللہ اکبر۔ آپ کے والد ماجد شیخ عبد الاحد قادری اور چشتی ولی کامل، چشتی اور قادری آپ کے گھر میں۔ اب چشتی سے مراد یہ نہیں لے جانا کہ وہ تاتا تھیا والے ہیں، چشتی کیا بات ہے، آج لوگ سمجھتے نہیں ہیں، آج لوگوں نے طریقت اور شریعت کو الگ الگ پیش کر دیا، اسی وجہ سے تو بگاڑ ہے۔ ارے طریقت تو شریعت کی کڑی پابندی کا نام ہے، شریعت کو اگر کھولنا ہے تو طریقت کی ہتھوڑی سے کھولو، تو تمہیں شریعت بہت جلدی سفر طے کرا دے گی، اور اگر طریقت اور شریعت کو الگ الگ کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ شریعت تو پابندیاں لگاتی ہے اور طریقت نے تم کو اپنے من کی طرف، اپنے نفس کی طرف، تم نے طریقت کو اپنے نفس کی طرف نسبت دی کہ ہم نے یہ ایجاد کیا ہے تو یہ صحیح ہے، ایجاد تو جو رسول اللہ نے کیا ہے وہی صحیح ہے۔ یہ بات یاد رکھو، رسول اللہ کی ایجاد کے خلاف جو ایجاد تم کرو گے وہ سب بدعت ہیں، وہ سب گمراہی ہیں۔ ہاں رسول اللہ کی ایجاد کے خلاف ایجاد نہ ہو، اچھا کام ہے تو وہ جائز ہے، فائدہ پہنچا رہا ہے تو وہ جائز، لیکن وہ بھی کب جب واجبات اور فرائض اور موقدہ اس کی پاسداری اور پابندی کر لو، اس کے بعد موقدہ تاکیدی سنت کہ رسول اللہ نے خود بھی کی اور تاکید بھی کی، تم بھی کرو۔ وجوب جس کو اللہ نے واجب کیا، سرکار نے بتایا، فرض جس کو فرض جو تمہارے ذمے عین لازم ہے، اس کے بعد ہے۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی بدعت، مجدد آتا ہی اسی لیے کہ تمام گمراہیوں کو مٹا دے جو گمراہی ہوں، کوئی کسی اور طرف نہ لے جائے، لیکن میں حق بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو کھل کے بیان کرتا ہوں، کیونکہ مبہم طریقے سے بیان کرنے میں ڈسٹربنس رہتی ہے اور آدمی کا ویژن کلیئر نہیں ہوتا۔ تو ہر وہ بدعت گمراہی ہے جو رسول اللہ کے طریقے سے متصادم ہو۔
یا بے فائدہ ہو. بے فائدہ ایجاد کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ لاکھوں نمازیں پڑھ لیں, لاکھوں نفلی روزے رکھ لیں, نہیں سمجھے میری بات, لاکھوں نفلی روزے رکھ لیں, لاکھوں نمازیں پڑھ لیں, لیکن اگر بنیاد سے ہٹے ہوئے ہیں تو وہ سب بیکار ہے, کسی کام کا نہیں. اصل چیز بنیاد ہے. یعنی کہ جڑ کے چھوڑو کے پتوں پہ لٹک رہے ہو تو فائدہ کیا؟ مصدر جو ہے حقیقت اسی کی ہوتی ہے, باقی تو اس سے نکل کے بنتا ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, مجدد صاحب آپ کے گھر میں حضرت مجدد کی ولادت 14 شوال 971 شب جمعہ, یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کو شب جمعہ, پہلے رات آتی ہے بعد میں دن آتا ہے. تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل, وہ رات میں سے دن کو اور دن میں سے رات کو نکالتا ہے. کون؟ وہ اللہ. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, وہ نکالتا ہے مردوں میں سے زندے. وَتُخْرِجُ الْحَيَّةَ مِنَ الْمَيِّتِ, زندہ میں سے مردہ, اور پھر وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, نکالتا ہے وہ زندوں میں سے مردے اور مردوں میں سے زندے. اس کی مثال میں کئی بار دے چکا ہوں. مرغی زندہ ہے, انڈا مردہ نکلتا ہے اس میں سے, انڈا مردہ ہے اس میں سے چوزا زندہ نکلتا ہے. اور کتنی مثالیں ہوں گی, یہ تو ایک آسان سی مثال ہمارے سامنے ہی ہے نا. بہرحال پیدا ہوئے, آپ سرہند میں پیدا ہوئے. شیخ عبدالاحد فرماتے ہیں کہ مجدد صاحب کے ولادت سے پہلے, یعنی آپ کے والد صاحب فرماتے ہیں, میں نے خواب میں دیکھا کہ تمام جہان میں ہر طرف اندھیرا پھیل گیا ہے, جس طرح سے اس وقت پھیل رہا ہے. کعبے پر سے آپ کی دسترس ختم ہو گئی مسلمانوں کی, مسلمانوں کو اختیار نہیں رہا. حقیقت بتا رہا ہوں, یہ وہی لوگ کھڑے ہوئے ہیں جیسے اکبر کے درباری تھے. وہی کھڑے ہوئے ہیں جو اکبر کے درباری تھے. اور اس وقت تقریباً کل عالم کے دولہ میں, یعنی حکومتوں میں بھی ایسے ہی لوگ کھڑے ہوئے ہیں, جس میں 50 ممالک اسلامی بھی شامل ہیں. کوئی ایک آدھ ہٹا دو بس. سمجھ رہے ہیں میری بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ اس وقت یہی حال ہے. اللہ اکبر. تو آپ نے خواب دیکھا کہ ہر طرف اندھیرا چھا گیا ہے. اللہ اکبر. سور, بندر, ریچھ لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں. اب سور اور بندر اور ریچھ سے کیا مراد؟ سور کی فطرت اٹھا کے دیکھ لو, آج انسانوں میں وہی فطرت. سور کی کیا فطرت ہے؟ بے حیائی. بے حیائی سور کی فطرت ہے. یہ غلاظت کھانا سور کی فطرت ہے. یہ بندر کی کیا فطرت ہے؟ نقل اتارتا ہے. تو آج یہود و نصارہ اور ہنود کی نقل نہیں اتار رہے. اور ریچھ کی کیا فطرت ہے؟ نادان دوست ہے. نادان دوست ہے ریچھ. ریچھ سے ایک آدمی کی دوستی ہو گئی. جب دوستی ہو گئی تو وہ اس کو پنکھا جلایا کرتا تھا. ایک دن وہ پنکھا جل رہا تھا, اس کو مثال دے کر سمجھا رہا ہوں, یہ آسانی کے لیے. نادان دوستی ہوتا ہے. پنکھا, ایک مکھی آ کر اس کے دوست کے جو انسان تھا بار بار ناک پہ بیٹھ رہی تھی, ریچھ سے اڑا دیتا. بڑی کوشش کی اس کو مار دوں, نہیں آئی پکڑ میں. تو جب بار بار بیٹھی تو ایک اینٹ اٹھا کے لایا اور لا کے اس کے منہ پر مار دی. وہیں اس کا بھیجا نکل گیا, دم نکل گیا. تو نادان دوست یہ ہوتا ہے. تو کہا یہ لوگوں پر حملے کر رہے ہیں. تو اس قسم کے سارے حملے ہو رہے ہیں ابھی. وہ جو لوگ اپنے آپ کو معصوم کہتے ہیں نا, تو انہوں نے بھی نادان دوست پالے ہوئے ہیں, اور حقیقت میں وہ ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا, ان کے دین کو نقصان پہنچا رہا ہے. اللہ ہم سب پر رحم کرے. لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں. کہ اس وقت میرے سینے سے, یعنی شیخ عبدالاحد فرماتے ہیں کہ میرے سینے سے مولوی صاحب کے والد ایک نور نکلا, اور اس میں ایک تخت ظاہر ہوا. اس عظیم و شان تخت پر ایک شخص
تکیہ لگائے بیٹھا تھا اور اس کے سامنے